ہر کہانی میں ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک ولن۔ انسانی تاریخ کی ابتدا سے پہلے بھی یہی معاملہ تھا۔ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا، وہیں ایک مخلوق ایسی تھی جس کا غرور اس کے زوال کا سبب بنا۔ وہ تھا ابلیس۔ آج ہم اس کے تکبر، اس کے دھوکے اور اللہ کے قہر کی داستان سنائیں گے۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس کوئی عام مخلوق نہ تھا۔ وہ جنات میں سے تھا، لیکن اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس کا علم، عبادت اور ظاہری خشوع دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی ہوگا جو قیامت تک انسانیت کا دشمن بنے گا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ ابلیس کی اصل حقیقت ایک جن، مگر اللہ کی عبادت میں ایسا مشغول کہ وہ اللہ کے سامنے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں علم عطا کیا اور ان کی روح میں اپنی طرف سے روح پھونکی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں سے ابلیس کا اصل چہرہ ظاہر ہوا، وہ جو ہزاروں سالوں کی عبادت کر چکا تھا، ایک حکم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کا تکبر۔ اللہ نے سوال کیا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تھا ابلیس کا فلسفہ، نسلی برتری۔ آج جو لوگ رنگ، نسل، قوم، ذات پر فخر کرتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ فلسفہ ابلیس کا ہے۔ ابلیس کے تکبر پر اللہ تعالی نے فرمایا، فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ پھر ابلیس پر اللہ نے لعنت کی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ جب اللہ نے اسے نکالا تو ابلیس نے کہا، رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تجھے مہلت دی گئی۔ اب ابلیس نے اعلان کیا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں ان کے آگے، پیچھے، دائیں بائیں سے آؤں گا۔ ابلیس نے عہد کیا، میں انسان کو ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ ابلیس کا پہلا ہتھیار وسوسہ، وہ دل میں خیال ڈالتا ہے، کبھی حسد، کبھی فخر، کبھی غصہ، کبھی خواہش۔ یہ وہ چالیں ہیں جس سے آج بھی انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام پر حملہ کیا۔ جنت میں جا کر ان سے کہا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں دائمی زندگی اور نہ ختم ہونے والی بادشاہی کا راستہ نہ بتاؤں؟ پھر وہ شجر ممنوعہ کی طرف لے گیا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کھا لیا، نتیجہ جنت سے نکال دیے گئے۔ یہ شیطان کا پہلا حملہ تھا اور کامیاب بھی ہوا۔ حضرت آدم نے توبہ کی، اللہ نے قبول کی۔ شیطان نے غرور کیا، اللہ نے رد کر دیا۔ فرق یہی تھا، عاجزی اور تکبر کا۔ ابلیس قیامت تک زندہ ہے، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ شیطان کی چالیں آج بھی جاری ہیں، نماز سے روکنا، حسد ڈالنا، نافرمانی میں لذت دکھانا، گناہ کو معمولی بتانا۔ یہ چیز ہمیں سبق دیتی ہے، غرور بربادی لاتا ہے، جو سجدے سے انکار کرے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ اطاعت انسان کو بلند کرتی ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے حکم کی تعظیم میں۔ شیطان علم والا تھا لیکن متکبر تھا۔ صرف علم کافی نہیں ہے، انسان گرتا ہے لیکن توبہ کر سکتا ہے۔
یہی انسان کی فضیلت ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، دوست نہیں۔ جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ابلیس ایک سبق ہے، اس کی داستان صرف نفرت کی نہیں بلکہ تنبیہ کی بھی ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو ہمارے دلوں میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہو، ورنہ ہم بھی اس کے پیچھے چل کر جنت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔